रब पाक का शुक्र है या रमज़ान की बरकतें हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलाखिर सिंध को अपना सूबा मान लिया और कल वो सखर तशरीफ़ लाए, जहाँ पर उन्होंने सिंध के 14 अज़ला के लिए 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। क्या वज़ीर आज़म ने ये पैकेज पहली बार सिंध को दिया है या जो पहले पैकेज दिए हैं उन पर अमल हो सका है कि नहीं, इस बात का जायज़ा लेंगे। हम प्रोग्राम में आज इसी बात का जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अपील चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को टच करें। जी नाज़रीन मोहतरम, वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने कुछ अर्सा कबल एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि सिंध हमारा सूबा नहीं है, कल वो सिंध तशरीफ़ लाए। वेलकम टू प्राइम मिनिस्टर। वो सखर गए। सखर में उन्होंने अनाउंस किया है सिंध के 14 अज़ला के लिए 446 अरब रुपए के पैकेज। वज़ीर आज़म साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया। जब हम डिवाइड करते हैं इस अमाउंट को 14 अज़ला में, तो ये 31.85 रकम बनती है, यानी 31 अरब रुपए हर ज़िले को जाएंगे। और आपको ये बताता चलूँ, इट्स ओपन सीक्रेट कि जो बजट किसी भी तरक्याती काम के लिए मखसूस किया जाता है उसमें से तकरीबन 40% तक कमीशन की नज़र हो जाता है। जी हाँ, उसे हम रिश्वत नहीं कहते। राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हम रिसालत माब के इस हदीस मुबारक पर तबसरा नहीं करते, हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम इसको बीच में नहीं लाते, इसलिए हमने उसका नाम ही कमीशन रख दिया है। और ये कमीशन जो क्लर्क चेक बनाता है उससे लेकर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक जाती है, और उसमें फिर सियासतदान अब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और ये ओपन सीक्रेट है, ये मतलब किसी से ढकी छुपी कोई बात ही नहीं है। वो टाउन कमेटी का, यूनियन काउंसिल का ठेका हो या बड़े बड़े रोड्स का ठेका हो, ये सब कुछ उसमें चलता है। और ये सबको पता है, FIA को पता है, हमारे एंटी करप्शन को पता है। नेब वालों को पता ना हो तो और बात है, बाकी तो हर एक को पता है, आपको पता है, मुझे पता है। अब ये 31 अरब रुपए का मतलब ये हुआ कि इसमें से 11 अरब रुपए तो आप निकाल लें, ये कमीशन और इनके खर्चों में चली जाएंगी। 20-20 अरब रुपए से क्या डेवलपमेंट होगी। वज़ीर आज़म साहब खुद कल फरमा रहे थे कि 5 बरस कबल मोहनजोदड़ो एक महज़ब और तरक्की याफ्ता शहर था, और सिंध के आज के शहरों की ये हालत देखें, सिंध के देहातों की हालत की देखें, सिंध के दूर दराज इलाकों की हालत देखें। वज़ीर आज़म साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और इसमें आपका कसूर भी नहीं है। आप इस्लामाबाद बैठे और आप अब आए। इससे पहले तो हुकूमतें औरों की थी और पार्टीज़ की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में 13 बरस से मुसलसल हुकूमत है, लेकिन इस बात का हमें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि सिंध में एक भी यूनियन काउंसिल, किसी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ें, म्यूनसिपलिटी का, टाउन कमेटी, इनको छोड़ें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में एक भी यूनियन काउंसिल को मॉडल का दर्जा दे नहीं सकी, मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बना सकी, जिसमें स्कूल भी हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी हो, रोज़गार की फैसिलिटीज़ भी हो, सीवरेज का इंतज़ाम भी हो, पीने के पानी का इंतज़ाम भी हो, फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम भी हो। एक भी यूनियन काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर नहीं है। वो कि बातें बहुत बड़ी होती हैं, यह आपने बिल्कुल बजा फरमाया है और इसकी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आपने ये पहली बार ऐलान नहीं किया है। इससे पहले आपने 162 अरब रुपए का कराची के लिए पैकेज अनाउंस किया, उसका क्या बना? बताएं तो सही ना। कौम को पूछती है कि आप अनाउंस तो कर गए, लेकिन उसका बना क्या? गुज़िश्ता बरस जब बारिशें पड़ी कराची में, कराची जब डूबने लगा, तो आपने 1100 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया। उस पैकेज का क्या हुआ? कहाँ गया वो पैकेज?
کہاں گئے وہ برساتی نالے، کہاں گئی وہ صفائی، کہاں کیا کچھ نہیں بننا تھا اس کا کیا ہوا، یہ بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تھر میں جب بچے بھوک سے مر رہے تھے، غذائی قلت کی وجہ سے مر رہے تھے، ہسپتالوں کی ناقص صورتحال کی وجہ سے مر رہے تھے، ادویات کی کمی کی وجہ سے مر رہے تھے، تو آپ تھر بھی تشریف لائے تھے اور آپ نے 1 ارب روپے کے پیکیج کا اناؤنس کیا تھا۔ اس کا کیا بنا؟ آپ نے موبائل ہیلتھ یونٹ کی بات کی تھی، اس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا آپ اعلان تو بڑے بڑے اچھے کر کے جاتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے 2019 میں اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح کر لیا تھا، لیکن حالت یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہم 2021 میں آ گئے، لیکن ابھی تک یونیورسٹی کا چارٹر بھی آپ منظور نہیں کرا سکے۔ تو ایسے اعلان کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی شاید یہی اعلانات کی وجہ سے سکھر سے تعلق رکھنے والے ایم پی اور صوبائی وزیر اویس شاہ نے آپ کا کل نام عمران خان کی جگہ اعلان خان استعمال کیا ہے۔ آپ کو شکایت ہے کہ سندھ کے جو جزائر ہیں وہ سندھ حکومت نہیں دے رہی، ورنہ $49 بلین کی سرمایہ کاری ہوتی۔ جی ہاں، یہ آپ کی شکایت ہے، سندھ حکومت نے آپ کو نہیں دی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر آپ نے کیا کیا ہے سندھ میں؟ جزائر کی تعمیر کا مقصد سمجھتے ہیں؟ جزائر پہ شہر بنانے کا مقصد سمجھتے ہیں؟ سندھ کے لوگ پہلے ہی تباہ حال ہیں، بدحال ہیں، اور سندھ میں جس طریقے سے ایک ساتھ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، دوسرے صوبوں سے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے ملکوں سے جو لوگ یہاں سندھ میں آ کر کے آباد ہو رہے ہیں، اس سے جو مکانی سندھی آبادی ہے وہ اقلیت کی طرف جا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے آپ کو یہ جزائر نہیں دیے جس کا آپ کو دکھ ہے، اور سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری امانت ہیں جزائر، ہم اپنی قوم سے، اپنے سندھ سے خیانت نہیں کریں گے۔ وہ کہ انہوں نے بحیرہ ٹاؤن کو ہزاروں ایکڑ زمین دے دی، جو لوگ وہاں پر صدیوں سے آباد تھے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا، لیکن ان کو یہ امانت پیاری ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ فکر نہ کریں، آج یا کل یہ جزائر بھی چلے جائیں گے، یہ جزائر بھی آپ کو مل جائیں گے، اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے اپنی غمگین آنکھوں کے ساتھ، آنسو بہاتے رہ جائیں گے اپنے حالات کے اوپر، کیونکہ ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے پوری دنیا گھومی ہے، پوری دنیا دیکھی ہے۔ کل آپ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ احساس پروگرام کے تحت، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کا نام آپ نے چینج کر لیا، احساس پروگرام رکھ دیا، اس کے تحت سندھ کو 33% ہم نے دی ہے رقم۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، یہ خالصتاً میرٹ پہ چلتا ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے 16 سے 21 گریڈ تک کے جو ملازمین اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے ان کے نام آپ نے مائنس کروا دیے، یہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ تو ہوا نا کہ سب سے زیادہ غربت سندھ میں ہے۔ آپ ہی کی پارٹی کے رہنما علیم عادل شیخ، جو سندھ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ سکھر میں آپ کے جلسے کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی بجٹ میں سندھ کا حصہ 65% ہوتا ہے، اور آپ 33% دے کر کے احسان جتا رہے ہیں۔ لیکن یہ پروگرام آپ کا میرٹ پر ہے، اور یہ میرٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے سب سے زیادہ غربت سندھ میں ہے، اس لیے آپ نے احساس پروگرام کے تحت سندھ کو زیادہ رقم دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، مہربانی کر کے قوم کو یہ بتائیں، کسی ایسے ملک کا نام بتائیں، کسی ایسے صوبے کا نام بتائیں جہاں پر 2 بندرگاہیں ہوں، جہاں پر ملک کی تیل کی ضروریات کا بڑا حصہ وہ صوبہ پیدا کر رہا ہو، جہاں پر گیس کی ضروریات کا بڑا حصہ وہ صوبہ پیدا کر رہا ہو، جو صوبہ کوئلے پر بجلی پیدا کر کے صنعتیں چلا رہا ہو، جس صوبے کے پاس معدنی ذخائر ہوں، جس صوبے کے پاس قیمتی پتھر ہوں، اور اس صوبے کے لوگوں کے پاس وہ ننگے پاؤں ہوں، جن کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ آپ جس وقت کل سکھر میں یہ اتنی بڑی تقریر کر رہے تھے
کاش سکھر کے نمائندوں سے یہ آپ نے پوچھ لیا ہوتا کہ سکھر کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ کہاں جاتا ہے، تو وہ آپ کو بتاتے کہ وہ دریائے سندھ میں جاتا ہے، اور سکھر سے لے کر کراچی تک جتنے بھی سندھ کے باسی ہیں وہ گندا پانی پیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر ہیپاٹائٹس بھی ہے اور بھی بیماریاں یہاں پر سب سے زیادہ ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے مقابلے میں، جن میں دل کی امراض آ جاتے ہیں، ٹی بی آ جاتی ہے، ایڈز کے مریض بھی سب سے زیادہ آپ کو سندھ میں ملیں گے۔ جو صوبہ سب سے زیادہ بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کی یہ حالت ہے۔ آپ نے یہ بہت اچھی بات کی، حیدرآباد اور سکھر موٹر وے بنانے کی اچھی بات کی، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اس موٹر وے بننے سے سندھ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا یا اور صوبوں کے لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوگا؟ یا آپ سندھ کے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں یا اور علاقوں کے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں؟ اپنی قوم کے ساتھ تھوڑا سچ بھی بولا کریں، ان کو تھوڑا احساس بھی دلایا کریں کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے پاس آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے۔ لہٰذا یہ جو آپ نے کل اعلان کیا ہے، ہم یہ توقع کریں گے کہ اس اعلان پر آپ عمل بھی کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو پہلے کے اعلان ہیں انہی کی طرح یہ اعلان بھی ہوا میں اڑ جائے۔ آپ کو یاد ہے نا، جو کراچی میں میٹرو بن رہی ہے اس نے دسمبر 2018 میں چلنا تھا، لیکن ابھی تک نہیں چل سکی، وفاقی حکومت کی کوتاہیوں کی وجہ سے، سندھ حکومت کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ایسے اعلانات نہ کریں کہ لوگ تالیاں بجا کر کے گھروں کی طرف چلے جائیں اور آپ بھول جائیں۔ بھلے آپ پیکیج تھوڑے دیں لیکن ایسے دیں کہ جن پر عمل ہو سکے۔ آج کے اوپن سیکرٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواوڑ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔